Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं नजीब अहमद प्रोग्राम वोट नामा के साथ। ये प्रोग्राम आप पावर 99 रेडियो के नेटवर्क पे भी सुनते हैं। उसके अलावा ये प्रोग्राम रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल और अलावा अज़ीम ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी आप देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों के बड़े आला किस्म के कमेंट्स मिलते हैं और बड़े इससे इनकरेजमेंट मिलती है। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान, सियासी जमातें और जमहूरियत। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमानान आपके जाने पहचाने मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब, जनाब राना रियाज सईद साहब। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, पानियों को जो है ना शेक करना आपका काम है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि हाउ यानी इवन जो हम जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जो ग्लोबल बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं उनकी एग्जांपल्स हमारे लिए वो हमारे सामने होती हैं। तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे ये इवॉल्व किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं और किस तरह से टूटती बनती हैं, थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव बताइएगा। जब से ये बात होनी शुरू हुई है कि भाई जो गवर्नमेंट हो उसका जो स्ट्रक्चर हो पार्टिसिपेटरी हो, पॉपुलर हो, लोगों की कंसेंट के साथ आए और लेजिटिमेसी को कनेक्ट किया गया लोगों की पॉपुलर कंसेंट के साथ, और सॉवरेनिटी का कंसेप्ट ट्रिकल डाउन होके बादशाह से लेके अवाम की तरफ आता है, इंसान की तरफ आता है, इंडिविजुअल की तरफ आता है। तो उस वक्त से फिर एक सियासी माहौल बनना शुरू होता है और मुख्तलिफ उसके इर्तिकाई मराहल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद किसी निगोशिएशन, मुख्तलिफ गिरोह हो। लेकिन पार्टी जो है उस इर्तिकाई अमल की मैं मेराज तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि उसकी बालगियत के लिए उसको मैच्योर करती है उस पूरे सिस्टम को। पार्टी एक बड़ी यूनिक चीज़ है, यूनिक चीज़ इन अ सेंस के एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेमोक्रेसी आपको जो जिस चीज़ की तरफ लेके जाती है कि आपने मुख्तलिफ आराओं को, मुख्तलिफ नज़रियात को बग़ैर लड़े, निगोशिएट किए, अपनी अपनी पोजीशन को भी छोड़े हुए आप एक तवाज़ुन के ऊपर कैसे पहुँचते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आप कैसे पहुँचते हैं। और पार्टीज़ उसको फैसिलिटेट करने में, उसकी सहूलतकारी में बदरजा उत्तम बहुत ही आला किस्म का रोल अदा करती हैं। और पार्टी ये नहीं कि शुरू में मौजूद थी, फिर मैं अमेरिकन हिस्ट्री, क्योंकि मेरा अमेरिकन स्टडी सब्जेक्ट, उसकी तरफ लेके जाऊँगा कि पहले जो पार्टी बनी वो कोई तकसीम इस तरह से नहीं थी। फिर उस पार्टी के अंदर दो ग्रोह बन गए, जिनको दो ग्रोहों का नाम दे दिया गया। एक थे फेडरलिस्ट और एक थे रिपब्लिकन। रिपब्लिकन वो थे जो ये चाहते थे कि भी सेंटर को कमज़ोर होना चाहिए और स्टेट्स के पास मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, और फेडरलिस्ट वो थे जो ये चाहते थे कि सेंटर को मैक्सिमम पावरफुल होना चाहिए। और वहीं से मुझे लगता है कि जो मॉडर्न पॉलिटिक्स की तकसीम है और वो जहाँ से शुरू हुई है, और मेरे ख्याल में वो मिजाज उसका रहा है, उस तकसीम का मिजाज। एक तरफ वो लोग थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो बिज़नेस ओरिएंटेड थे, इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे, ट्रेड को प्रमोट करना चाहते थे, और वो लोग थे वो ये चाहते थे कि सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ वो जो लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे वो चाहते थे स्टेट यूनिट्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर ये तकसीम आगे जुड़ती गई है। फिर दरमियान में एक और पार्टी आती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, जो उसके अंदर फिर रेवोल्यूशनरीज थे। और दरमियान में अगर आप देखें कि अमेरिका के अंदर काफ़ी सारी पॉपुलिस्ट पार्टीज़ आती हैं, और उसके बाद ग्रीन बैक पार्टी आती है। पार्टीज़ आती रहती है। ये नहीं कि अभी अमेरिका के अंदर टू पार्टी सिस्टम, हम जब ये कहते हैं कि वहाँ सिर्फ दो पार्टीज़ हैं, नो नॉट एट ऑल, वहाँ पर काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव नेस का एजाज़ है वो दो पार्टीज़ के पास है, कि जो भी मुख्तलिफ ओपिनियन आती हैं उनको वो अपने अंदर समो लेती हैं, उनके साथ वो निगोशिएट करती हैं। जो छोटी पार्टीज़ हैं उनका क्या होता है? छोटी पार्टीज जम होती जाती हैं, वो दरमियान में शामिल होती हैं, फिर उनके पास जुड़ जाती हैं। इस तरह समझ लें कि भाई जो बड़ी पार्टीज़ के पास एक मकनातीसियत की कुव्वत होती है, जो छोटी पार्टीज़ के साथ निगोशिएट करके उनको खींच लेती है। और ये उस वक्त ये चीज़ अपनी कामलियत पे पहुंचती है जब पॉलिटिकल प्रोसेस रूबा अमल रहे, मुस्तकिल तौर पे रूबा अमल रहे, उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी ना आए। जब डिसकंटिन्यूटी आती है फिर आप अपनी ज़ीरो पोजीशन पे चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बनने से पहले हम देखते हैं कि हमारे जो मुस्लिम लीग थी वो बनी, और वो भी उस वक्त भी एलीट एक पार्टी थी, जो एलीट्स थे उन्होंने इकट्ठे होके 1905 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी।
تو پاکستان جب بن جاتا ہے، ایک تو مسلم لیگ آبویسلی سامنے ہے، تو اور کون سی پولیٹیکل مین پارٹیز تھیں جو آئیں اور جنہوں نے اپنا کوئی رول پلے کر سکیں یا نہیں کر سکیں، وہ کون سی تھیں؟ جس کے پاکستان بنا تو مسلم لیگ کے علاوہ بھی پارٹیز موجود تھی. ایک یونینسٹ پارٹی تھی جو کہ آلموسٹ پاکستان بننے سے پہلے ہی مسلم لیگ میں ضم ہو گئی. اس کے علاوہ کانگریس تھی. کانگریس اس علاقے میں بھی تھی. خدائی خدمت گار تھے. جماعت اسلامی تھی. اور جماعت اسلامی کے علاوہ آپ کی دوسری جو مذہبی سیاسی جماعتیں جمعیت العلماء ہند تھی. پاکستان بننے کے بعد یہ جس کا پروسیس شروع ہوا تو انفارچونیٹلی ایبڈو اور پروڈا کے نتیجے میں کافی شکست و ریخت ہوئی. کچھ پارٹیاں ختم ہو گئیں، لیکن خاکسار تھے وہ ختم ہو گئے، ایز اے پارٹی سروائیو نہ کر سکے. اور کچھ نئی پارٹیوں نے جنم دیا گیا. کہانی بہت طویل ہو جائے گی. اگر میں جم مار کر آج پر آ جاؤں تو بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ 3 ہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور پی ٹی آئی ہے. باقی جماعتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، اور وہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ چھوٹی پارٹیاں بڑی پارٹیوں میں ضم ہوتی جاتی ہے. اگر پروسیس کنٹینیو ہو رہے تو شاید یہ بھی ضم ہو جائیں گی. لیکن اس وقت سین پر مین 3 جماعتیں ہیں. یہ مین 3 جماعتیں وہ ہیں جو کہ 14 اگست 1947 کو موجود نہیں تھیں. ان کی پیدائش بھی پاکستان بننے کے بعد ہی ہوئی. اگر سینیارٹی کے حساب سے دیکھوں تو ان میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ہی بنی. ڈاکٹر مبشر کے گھر پہ وہ لوگ، ڈاکٹر مبشر یہاں اسلام آباد میں، یہ لاہور میں، اچھا ہاں، لاہور میں ڈاکٹر مبشر کے گھر پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، زیادہ لیفٹسٹ تھے، اور یہ سوچ کے کہ اس کے جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری کسی نہ کسی قسم کے اشرافیہ کی نمائندہ ہے، تو عوام کی نمائندہ کوئی جماعت ہونی چاہیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. میرے پاس وہ جو ان کا بیسک ڈاکومنٹ ہے، جو فرسٹ ڈاکومنٹ تھا پارٹی کا، وہ چند ہی ڈاکومنٹ لوگوں کے پاس بچے ہیں، اور میرے پاس ایک وہ پڑا ہے. اور یہ وہ پارٹی تھی جو کسی اور پارٹی میں سے جس کا جنم نہیں ہوا، یہ خود لوگوں نے مل کے بنائی. ذوالفقار علی بھٹو تھے، خورشید حسن میر تھے، جے رحیم تھے، حیات محمد خان شیرپاؤ تھے، اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگ. جو دوسری پارٹی ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، دونوں ان کے جنم لینے کی کہانی تقریباً ملتی جلتی ہے. جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ پرانی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جماعت اسلامی میں سے 3 پارٹیوں کو جنم دیا. ایک مسلم لیگ نون، دوسری ایم کیو ایم، اور تیسری پی ٹی آئی. ہوا ایسے کہ جس وقت وہ غیر جماعتی الیکشن ہوا اور اس کے بعد ایک جنیجو لیگ بنی، اور جنیجو صاحب کی روانگی کے بعد جس کے میاں نواز شریف لیڈر بنے ضیاء الحق کے کندھے پر ہی چڑھ کر، تو وہ جے جو تھی وہ این میں تبدیل ہو گئی. وہ جو غیر جماعتی الیکشن والی اسمبلی تھی اس میں کون لوگ تھے؟ اس میں بہت سارے جماعت اسلامی کے لوگ تھے، اور وہ این بلاک مسلم لیگ جے میں کے راستے مسلم لیگ نون میں آ گئے. بنیادی طور پر جو ان کی بیسک کور تھی ورکر کی اور جو لیڈرشپ کی، وہ جماعت اسلامی سے ہی آئی. اور بہت سارے نام ہیں جو کہ لیے جا سکتے ہیں. معروف نام ہے مسلم لیگ نون کے جو کہ جمعیت یا جماعت اسلامی سے ادھر شفٹ ہوئے. جماعت اسلامی اس وجہ سے پنجاب میں کمزور ہوئی کیونکہ ان کی لیڈرشپ جو تھی وہ ادھر چلی گئی ساری. کراچی میں
MQM को जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया वो जमात इस्लामी को तोड़कर प्रोवाइड किया गया। इसी तरह जब PTI के बारे में फैसला हुआ कि अब इनको सामने लाना है और पहली गवर्नमेंट इनकी KP में बनी, तो KP में जो जमात इस्लामी के जितने लोग थे वो आपको PTI में नजर आते हैं। बेसिकली जमात इस्लामी जो कि एक ज़माने में बड़ी मजबूत जमात होती थी, इन 3 जमातों को यानी पैदा नर्सरी करने का के रोल बाद प्ले करती खुद है। इतनी कमज़ोर हो गई कि अब वो पोलिटिकल फोर्स के तौर पे उसको देखा ही नहीं जा रहा। ये तो थी इनकी जन्म की कहानी। और फिर मिडवाइफरी इन दोनों की, PTI और मुस्लिम लीग नून के लिए जो मिडवाइफरी की सर्विस थी वो किसी ने प्रोवाइड की। आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। बीबी की गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, और जनरल हमीद गुल इमरान खान को लेकर अब्दुस्तार ईदी के पास गए और उन्हें कहा कि जी हम ये हुकूमत निकाल कर दूसरी हुकूमत बनाने लगे हैं, तो आप हमारी इस नई हुकूमत के सदर बन जाएं। और जिसके उन्होंने कहा कि जी मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं तो दूसरे, मेरा मज़हब भी कुछ और है। तो उनको धमकी दी गई और वो बात इतनी ख़राब हुई कि उनके दफ्तरों पर हमले हुए और उनको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा ईदी साहब को। और ये अल्फाज जो मैंने ये वाक़या सुनाया है, इसके गवाह जो है ईदी साहब खुद है। उन्होंने टेलीविज़न पर बैठकर बात की और मेरे पास वो क्लिप भी मौजूद है जिसमें ईदी साहब टेलीविज़न पर बैठकर खुद ये बता रहे हैं कि ये दोनों मेरे पास आए थे। तो वो जो मिडवाइफरी का रोल है मुस्लिम लीग नून का और PTI दोनों का, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे हम शायद इन दोनों सियासी जमातों को भी नहीं समझ पाएंगे। राना साहब, जब पीपल्स पार्टी आती है, और पीपल्स पार्टी में भी शुरू में यही ज़्यादा था कि ये तो वडेरों की जमात है और इसके साथ फ्यूडल लॉर्ड्स और ये वो हैं। हम जब इवन नवाज शरीफ जब इन होता है तो ऑब्वियसली एक सिटी उससे अर्बन बैकग्राउंड से और इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से ये आते हैं, तो नवाज शरीफ का एक आउटलुक थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आप किस तरह से देखते हैं, वाकई में ऐसा था कि वो फ्यूडल्स थे और ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उसका तो फिर बेनिफिट होना चाहिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फिर अब अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ख़त्म करके एक पता नहीं कहाँ का लिस्ट है जो इन्होंने इनलिस्ट किया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और गुस्ताखी है। डार साहब के पास माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात है। हम एक पार्टी का भूल गए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले आ गई थी और पॉपुलर थी और मासिस ही ने क्रिएट की थी, अवामी लीग। इत्तेफाक ये है कि वो ईस्ट पाकिस्तान में गैर मामूली पॉपुलर थी और उसके बाद इस वेस्ट पाकिस्तान में जो अदर देन इस्टेब्लिशमेंट कोई पार्टी आई, दी ओनली पार्टी मेरे हिसाब से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। लेकिन जब इस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये फ्यूडल्स की पार्टी थी, तो कौन जे रहीम फ्यूडल था या जो पीरज़ादा साहब थे वो थे, या शेख रशीद साहब जो थे वो फ्यूडल थे, मिराज मोहम्मद ख़ान जो था वो था। भुट्टो के बारे भुट्टो में के बारे में कहा जाता है, भुट्टो के जो ओवरऑल जो ज़मीन का साइज़ है उसको अगर आप दूसरे जो ट्राइब्स रहते हैं, जो दूसरे फ्यूडल्स रहते हैं, और हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जो 1952 में ग़ुलाम मोहम्मद बैराज की ज़मीन का बंटवारा हुआ, उसकी एक लिस्ट है जो 5000 से लेकर 16000 एकड़ तक की है। वो कौन लोग थे? वो भी तो आज तक जो मिडवाइफरी का जो रोल अदा करते हैं वो तो भाई वही लोग थे। उनमें ब्यूरोक्रेसी भी थी, उसमें जो है वो जर्नैल भी थे, उसमें पुराने भी थे और उसमें नए भी थे, मिक्स है वो बहुत बड़ी लिस्ट है वो। और ये कोई मेरी बनाई हुई लिस्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिलीज़ की हुई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें अब नहीं मिलते, लेकिन पुराने उसमें अवेलेबल हैं।
ہاں اس کی ایک خرابی تھی. خرابی یہ تھی کہ اس میں اسٹوڈنٹ بھی بہت آیا تھا. اب کتنا اسٹوڈنٹ آیا تھا اس پہ جو پہلی تصویر نظر آتی ہے اس میں ان لوگوں کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. یس، ایک پڑھا لکھا باہر سے پڑھا ہوا وہ اس کا ہیڈ تھا. اس کا جو جنرل سیکرٹری تھا وہ بھی بہت پڑھا لکھا تھا. کوئی بتا سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر مبشر حسن تھے ان کے پاس کتنی زمین تھی؟ جنرل سیکرٹری تھے کہ نہیں؟ تو آپ ایک بندے کے بیس پر جو ہے، میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ آپ کسی ایک فقیر کو اگر دیکھ لیتے ہیں تو پورے گروہ کو جو اس کے ساتھ جا رہا سمجھ آ ہے جاتا تو سمجھ آ جاتا. سو میرا خیال ہے ایسا نہیں تھا. ہاں، مشہور کرنے کا طریقہ کار یہی تھا. انڈسٹریلسٹ اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے. تو ایک حساب سے اگر دیکھا جائے جو لوگ تھے وہ عام ورکر تھے. میں پڑھ رہا تھا تو اس میں جو 18 سینچری میں جو پارٹیز تشکیل ہوتی تھیں تو یا وہ ایلیٹ کی ہوتی تھی یا وہ ماسس کی ہوتی تھی اور یا وہ کارٹلز ہوتے تھے. نہ یہ ایلیٹ کی پارٹی تھی. میں شیخ رشید صاحب کو بھی جانتا ہوں. شیخ رشید یہ والے نہیں، جو وہ پہلے بہت پہلے تھے جو پیپلز پارٹی میں تھے. ڈاکٹر مبشر حسن کا آپ دیکھ لیں، ان کے جو بھائی تھے دوسرے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ایجوکیشنسٹ تھے، انجینئر تھے. یہی کیس تھا نا ان لوگوں کا. پھر میں ایک اور صاحب کو جانتا ہوں جو ان کے میڈیا سیکرٹری تھے اس زمانے میں. کیا نام تھا ان کا؟ احسان اللہ خان صاحب کے بھائی تھے، آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں. ابھی شاید واحد ہیں جو حیات ہیں قائم علی شاہ کے علاوہ. قائم علی شاہ کتنے بڑے جو ہیں فیوڈل ہیں، دیکھیں تو صحیح جا کے. سو پروپیگنڈا اپنی جگہ ہے. ماسس کا اس میں شامل ہونا، اسٹوڈنٹس کا اس میں شامل ہونا، کسانوں کا اس میں شامل ہونا، مزدوروں کا اس میں شامل ہونا پہلے کب تھا؟ یہ سوائے اس کے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کے حساب سے آپ بات کر سکتے ہیں تو اس میں یقیناً اس قسم کے لوگ بھی تھے. لیکن دس واز دی اونلی پارٹی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اس میں جو آپ کو ورکر نظر آتا ہے اور کافی جو ووٹر اس کا جو نظر آتا ہے وہ تو یہی کلاس ہے جس کو آپ لوور کہتے ہیں یا لوور مڈل کلاس کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ڈیموکریسی ایک بنتی ہے، اٹس اے کمپلیٹ ایکو سسٹم. آپ ویسٹ کی کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس کے لیے اس کی اساس ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، ڈفرینٹ پولیٹیکل افیلیشن رکھنے والی پولیٹیکل پارٹیز ہوں. آپ چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، وہاں پہ کس طرح سے ان پارٹیز کے اوپر ریسرچ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا ان کے اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں؟ اور یہاں پہ کوئی ہمارے یہاں، کیونکہ یہاں بھی آپ یونیورسٹی سے منسلک ہیں، کتنے تھیسز ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہوں؟ نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے تو خیر کافی ریسرچ ہے، کافی کچھ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی وہاں ایک وائبرنٹ اینٹیٹی ہے. فار ایگزامپل جس طرح رانا صاحب نے بات کی، ہر پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہوتی ہے. اس پارٹی کا رائٹ بھی ہوتا ہے، اس پارٹی کے ود ان دا پارٹی اس کا لیفٹ بھی ہوتا ہے. اب یہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوگی تو لیفٹ پرومیننٹ ہوگا، کیونکہ وہ جو لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈیالوجی کو کرتے ہیں، ہاربنگر کو کرتے ہیں. ایڈیالوجی ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جو بیسک نظریہ کسی پارٹی کا ہوتا ہے. لیکن جو ہی پارٹی پاور میں آتی ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی چپکے سے جو اس پارٹی کا رائٹ ونگ ہوتا ہے وہ ایسا ایسا ڈومینیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو اسٹیبلٹی کسی حد تک لے کے آتا ہے. کیونکہ جو پولیٹیکل گیمکس ہیں وہ سارا آپ ریولوشن کے اوپر نہیں چل سکتے، نہ ریڈیکلزم کے اوپر چل سکتے ہیں. پھر آپ کو ریئلٹیز دیکھنی پڑتی ہیں کہ فار ایگزامپل ایک نعرہ لگا کہ جی ہم جب آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، ویلفیئر کو اتنا ایکسپینڈ کر دیں گے. اب آ گیا ویلفیئر کیسے ایکسپینڈ ہو، اس کے لیے آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے. اور ٹیکس بڑھانا جو ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے، سیاسی گورنمنٹ کے لیے موت کے مترادف ہے. یہ سب سے زیادہ ان پاپولر معیار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ابھی تک کیونکہ پولیٹیکل رسپانسبلٹی کیوں نہیں آئی،
ہمارے یہاں اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹیکس کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہمارے ایجنڈے میں ہوتا ہے آئی ایم ایف سے اتنے پیسے لیں گے, سعودیہ سے اتنے پیسے لیں گے. ٹیکس جب ہم بڑھائیں گے پھر ہم کہتے ہیں نہیں, اس کے اوپر ہم نے نہیں بڑھانا. ہم بڑا پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. گلی سے جس دن ہماری سیاسی جماعتوں نے نا یا سیاسی گورنمنٹس نے ٹیکس کے اوپر آنا شروع ہو گیا, پھر ان کو بھی پتہ لگ جائے گا اور ہمیں بھی پتہ لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ ہماری مین وہی 3 پولیٹیکل پارٹیز, ایک پی ٹی آئی ہے, پی 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 اور پی ایم ایل این. الیکشن اب آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کو تو اس کا انتخابی نشان بھی نہیں ملا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے. بہرحال وہ ایک الگ لیگل ایشو ہے پارٹ. لیکن یہ بتائیے کہ کیا کس طرح سے انہیں اور جس طرح سے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, جو ہی یہ گورنمنٹ بنے گی, اگلی آئے گی, ہیوج آئی ایم ایف کے بھی ہم نے پیسے دینے دلانے ہیں. واٹ ول بی دا گدڑ سنگھی جو یہ اگلی حکومت چلائے گی؟ یہ بڑا اہم کوسچن ابھی تک سر, کیونکہ مجھے افسوس ہے ابھی تک یہ کوسچن نہیں پوچھا گیا کہ ہم اپنے ٹیکس بیس کو کیسے آپٹیمائز کریں گے. ایکچولی جو بھی حکومت آتی ہے اس کی مشکیں کس کے کوئی اس کو آئی ایم ایف کے سامنے ڈال دیتا ہے. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف ایک معاشی مدد کا ادارہ ہے. یہ بالکل غلط ہے. وہ بیسیکلی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتے ہیں اگینسٹ یور اسٹینڈرڈ ڈرائنگ رائٹس یا کسی پروگرام کے تحت. آئی ایم ایف کو سمجھنے کے لیے آئی ایم ایف کا ڈیسیجن میکنگ میکنزم سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے اصولوں کے مطابق آپ کو کم از کم 75% بورڈ کا ووٹ چاہیے کسی بھی پروگرام سے ایلیجیبل ہونے کے لیے, اور 26% ووٹنگ رائٹس صرف امریکہ کے پاس ہے. پاکستان کا ووٹنگ رائٹ پوائنٹ کچھ پرسنٹ ہے. کتنے پوائنٹ؟ پوائنٹ کچھ پرسنٹ ہے پاکستان کا. وہ جتنی کنٹریبیوشن ہے آئی ایم ایف میں اس کے مطابق ووٹنگ رائٹس ہیں. گویا کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی مدد نہیں مل سکتی. وہاں سے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ نہیں مل سکتی. چلے ہمارا سہارا ہے. میں آپ کو مسئلہ ہی یہاں پر شروع ہوتا ہے کہ ہم جس کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں, امریکہ اس کو ایک سیاسی انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کرتا ہے. آپ کے ملک کے اندر سے کوئی اس حکومت کے کان مروڑ کر اس کو آئی ایم ایف کے سامنے کھڑا کرتا ہے. آئی ایم ایف کا ایک سٹاف لیول معاہدہ ہوتا ہے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اس کے بعد بورڈ کی اپروول چاہیے, اور بورڈ کی اپروول امریکہ جب تک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کا ایم ڈی آئی ایم ایف کو یہ نہیں کہے گا کہ اس ملک کو دے دو, وہ نہیں ملے گی. یہ ایک سیاسی ادارہ ہے, سیاسی بلیک میلنگ کا ادارہ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, ہم ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان is an over-taxed economy. We are even taxing poverty in Pakistan. جس کے آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کرتے ہو اور ٹیکس بڑھانے کی بات کرتے ہو, تو آپ ٹیکسیبلٹی کی بھی بات اسی فکرے میں آپ کو کرنی چاہیے. ساتھ ہی آپ کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے, جینیز انڈیکس جو ہے آپ کا انکم ڈسٹریبیوشن انڈیکس, وہ کیا ہے, اور پھر آپ ٹیکس کی بات کریں. کیونکہ ایکولز آر ٹو بی ٹیکسڈ ایکولی اینڈ ان ایکولز آر ٹو بی ٹیکسڈ ان ایکولی. ایون جو بھکاری ہے نا, جو چوک پر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے, وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے پاکستان میں سیلز ٹیکس کے رستے. کیونکہ ٹیکس جو ہے جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس کی قیمت میں شامل ہے. رانا صاحب, آخری کوشچن آپ سے. 3 پولیٹیکل پارٹیز, مطلب ایک جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے نام پہ آلریڈی ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہے, چیزیں چل رہی ہیں. ابھی حالیہ بلاول بار بار کہہ رہے ہیں میں تنخواہیں ڈبل کروں گا. دوسری طرف چلے جائیں تو دوسری نون جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ کہیں بیچتی ہے اور کہیں میٹرو کی بات کرتے ہیں کہ ہم میٹرو لے کے آئے. اور تیسری جو پی ٹی آئی ہے جو اب
بہت سارے انتخابی نشانات سے لڑے گی، اس کا یہ تھا کہ ہیلتھ کارڈ اینڈ فارن انویسٹمنٹس ہم لے کے آئیں گے. اس کانٹیکسٹ میں آپ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس الیکشن میں اسٹینڈ کرے گی؟ اسٹینڈ کرے گی. ان میں سے کسی نے انکم کی بات کری؟ یہ تو آئے ہوئے ٹیکس کے اوپر کوئی چیز بانٹنے کی بات ہو رہی ہے. یہ ملک انکم کیسے کرے گا؟ وہ کون سا گدر سنگی یہ دیں گے جس سے یہاں پر بزنس کے لیے کنڈیسیو انوائرمنٹ ہوگا؟ بزنس کے لیے کنڈیسیو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. پہلے بھی کسی پروگرام میں بات کی تھی. آپ کو جو خرچ کرنا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو انکم کرنے کی. انکم کرنا تو ہم سکھا نہیں رہے، ہم تو کشکول دے کر آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے یا کسی پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے کہا جی یہ بہت اچھا مینیجر ہے جو چندہ جمع کر لیتا ہے. چندہ جمع کرنے والا چندے پہ ہی لگے گا اور ہمیں چندہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. تو ان تینوں پارٹیوں میں سے ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا معذرت کے ساتھ کوئی پلان ہو کہ کوئی ایسی پلاننگ انہوں نے دی ہو کہ اس ملک کا جو انکم جنریٹ کرنے کا انجن ہے کیا وہ موجود ہے، پہلی بات. اور اگر موجود ہے تو اسے درست کیسے کیا جائے گا اور اسے درست کر کے چلایا کیسے جائے گا سو دیٹ انکم جنریشن شروع ہو. انکم جنریشن شروع ہوگی تو جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس بیس بھی بڑھے گا. بہت شکریہ سر. زبردست سی بات ہے کہ ہم یہ کشکول لے کر کب تک پھرتے رہیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم کوئی نیو اکنامک انجنز کے حوالے سے نہ سوچیں. پاکستان جیسی سرزمین جو نارتھ سے ساؤتھ تک ہر قسم کا ٹیرین، جغرافی، پانی، اور اس کے باوجود ہم لوگ کشکول لیے پھرتے ہیں. اور جب تک اس میں نیو اکنامک انجن پلگ نہیں کیے جاتے اور پولیٹیکل پارٹیز اپنا نیا کچھ ویژن نہیں لے کے آتی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چینج آنے والی ہے. ہاں البتہ جمہوریت کی خاطر ہم آلویز جیسی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہی کے ساتھ رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.